نیوز۔ آج جو طلباء میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ بنیادی طور پر ہمارے پاس آج کے واقعے کی مذمت کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے ایک تحریری درخواست بھی ہمارے پاس جمع کروائی۔ بنیادی طور پر کافی دنوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہمارے طلباء ہیں ان کو پڑھائی سے ڈی ٹریک کر کے جو ان کی سٹڈیز ہیں وہ متاثر کر کے ان کو وہ معروف قسم کے نعروں پہ لگایا جائے، اور 2-3 ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ بچے اسی طرز کے اوپر وہ نعرے لگا رہے ہیں جو لوگ ایک اسکرپٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچے جو ہیں نا یہ کورے کاغذ کی طرح استاد کے لیے اور بچوں کے لیے ہیں، اپنے والدین کے لیے ہیں کہ وہ ان کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے اور مفید شاعری بنائیں گے۔ ان بچوں کو اس بات کا پورا ادراک ہو گیا ہے اور احساس بھی ہو گیا ہے۔ ان کے ادارہ جو پنجاب کالج ہے یہاں پہ راولہ کوٹ، اس کے اوپر بھی بعض لڑکوں نے دعویٰ بولا ہے، وہاں پہ گیٹ کے اوپر پتھراؤ کیا ہے۔ وہاں کی جو انتظامیہ ہے کالج کی اس نے بھی اس کی شکایت درج کروائی ہے جس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے۔ جو بنیادی مقصد ہے بات کرنے کا کہ کچھ لوگ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس وقت پونچھ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو ایجوکیشن انڈیکس ہے اس میں سب سے اوپر ہے، اور پاکستان میں جتنے اضلاع ہیں ان میں بھی ایجوکیشن انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ اور پونچھ کے اندر جتنی اچھی تعلیم کا سلسلہ چل رہا تھا، انتہائی پرامن، انتہائی شاندار قسم کا، جتنے اچھے رزلٹس یہاں کے ادارے دے رہے تھے، اور جتنا ایجوکیشنل سسٹم یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے، اس کی مثال کسی اور کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہ ایک بالکل سوچی سمجھی سازش ہے، چند عناصر ان کو اپنی تحریکوں میں شامل کرنے کے لیے اور بچوں کو کے ذہن پراگندہ کرنے کے لیے اور ان کو اپنے کام میں لگانے کے لیے کافی عرصے سے توقع کر رہے ہیں، اور ان کو ان کاموں کے لیے مجبور بھی کیا جا رہا ہے۔ تو چند ایسے ضرور ہیں جو پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ ان کے آگے ہوئے ہیں، اداروں میں وہ نہیں جاتے، ان کی تعداد اگرچہ کم ہے، وہ اداروں میں نہیں جاتے بلکہ وہ احتجاج کرنے کے لیے مقررہ پوائنٹس جو ان کے آقا ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں اور باقی لوگوں کی تعلیم بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی ہی کوشش شاید آج بھی کی گئی ہے جس کے خلاف یہ نوجوان احتجاج کرتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں۔ میں والدین سے بالخصوص اپیل کروں گا بطور ڈپٹی کمشنر کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے وارث بھی ہیں۔ ہر فیملیز کے اندر ٹریجڈیز لگی رہتی ہیں، لیکن اگر کسی کا بچہ مستقبل میں اس گھر کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم اس کو وہ نہیں بنا رہے کہ وہ کل ایک مفید شہری بنے، تو یہ سمجھیے کہ وہ اپنے گھر تباہ کر رہے ہیں۔ میں ان والدین سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کی کتنی نگرانی ہے کہ ان کے بچے جن کو اداروں میں بھیجا گیا ہے، اسٹڈی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ کسی اور مقصد کے لیے لگے ہیں، لیکن والدین کو اس کا علم بھی نہیں ہے، اور کوئی والدین نے زیادہ اس کو بودر بھی نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ یہ اگرچہ یہاں پہ اگر فرض کر لیں 50,000 اسٹوڈنٹ ہے تو اس میں سے شاید 49,500 والدین بھی ذمہ دار ہیں اور بچے بھی بہت ہی زیادہ رسپانسیبل ہیں، لیکن جو 500 اس طرح کی سرگرمیوں میں ہیں ان کے والدین کو بھی یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ لیکن ہم یہ ذمہ داری اس طرح بھی نبھائیں گے کہ ہم نے وہ اسٹوڈنٹ جو تعلیم کی طرف متوجہ ہیں، ان کے ادارے اچھی تعلیم دے رہے ہیں، ہم اداروں کو بھی پروٹیکٹ کریں گے، ان بچوں کو بھی پروٹیکٹ کریں گے، اور کسی کو اس طرح کا ماحول پیدا نہیں کرنے دیں گے جو ہمیں اس ایجوکیشن انڈیکس سے گرا دے اور ہمارے پونچھ کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنے۔ تو ہم نے ان بچوں کی اپلیکیشن بھی لے لی ہے اور ایس پی صاحب نے بھی اس کو ریسیو کر لیا ہے۔ ہم اس کے خلاف آج ہم نے بچوں کو اس لیے ایک موقع ضرور فراہم کر دیا ہے کہ جن کو احساس ہو گیا ہے، لیکن ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کل آنے والے وقت میں جن کے خلاف ایف آئی آر ہوگی نہ وہ نوکری کے قابل ہیں اور نہ وہ بیرون ملک جانے کے لیے ہیں، تو بچوں کو اور ان کے والدین کو بیک وقت اس کا احساس کرنا ہوگا۔ اور وہ سازشیں جو مسلسل ہو رہی ہیں، پچھلے 10 دن سے یہ ایفرٹ ہو رہی ہے، کبھی ایک بات پہ کبھی دوسری بات پہ، اور میں بہت زور دے کر یہ بات کہوں گا کہ جس واقعے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو اتھارٹیز لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے، وہ بار بار یہ بتا رہی ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اگر آج کے زمانے میں کسی واقعے کو چھپایا جا سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں مشکل نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اور جب کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تو سوشل میڈیا مائٹ کے ذریعے سے یہاں ہمارے صرف پونچھ کے اندر جو ہے وہ ایک بدامنی پیدا کرنے کے لیے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر اچھی بات کہنے سے کتراتے ہیں اور ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں چاہے سول سوسائٹی ہو۔
इस कल्चर से हमें बाहर आना चाहिए और बच्चों के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए। बाकी तहरीकें भी चलती रहती हैं, एहतजाज होते हैं, लोगों का राइट है, डिमांड्स लोग करते हैं, वो लोगों का राइट है, लेकिन बच्चों के ज़रिए से या बच्चों को ढाल बनाकर ऐसा करना ये बड़ी शदीद और संगीन किस्म की ज़्यादती है और ऐसी ज़्यादती की मज़म्मत ही की जा सकती है। पर्ल न्यूज़।